خواجہ عمران نذیر، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل اور اب حمزہ شہباز شریف، یہ تمام لوگ نیب کی حراست میں رہے اور کورٹ کی جانب سے ضمانت ملنے پر رہا ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی قیمتی زندگی کے جو شب و روز جیل کی سلاخوں کے پیچھے بسر کیے، ان کا حساب کون دے گا؟ اسی طرح سے نون لیگ کے رہنما رانا ثناءاللہ کو منشیات کے کیس میں گرفتار کیا گیا اور شہریار آفریدی نے اللہ رسول کی قسمیں کھا کر کہا کہ اس گرفتاری میں جو منشیات جو ڈالی گئی تھی اس کی باقاعدہ طور پر ویڈیو موجود ہے، اور اس ویڈیو کو نہ دکھایا گیا کورٹ میں، اور اس کے بعد رانا ثناءاللہ کو بھی کورٹ کی جانب سے ضمانت مل گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نون لیگ کو، پی ڈی ایم کو، پیپلز پارٹی کو اور اپوزیشن کو ان لارج وچ ہنٹنگ کا نشانہ بنا رہی ہے، پولیٹیکل پرسیکیوشن کا نشانہ بنا رہی ہے، ان تمام باتوں میں ویٹیج تب بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ گرفتار رہنے کے باوجود بھی نیب یا دیگر ادارے ان الزامات کو کورٹ میں سبسٹینشیٹ نہیں کر پاتے۔ تو اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ جاری رہا تو پاکستان ترقی کب کرے گا؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے محترم وحید عالم خان صاحب، رہنما پی ایم ایل این کے اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں این اے 125 سے۔ وحید صاحب بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم حامد المشرقی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، اور مجھے ٹیلی فون لائن پر محترمہ عظمیٰ کاردار نے جوائن کیا جو کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف کی۔ وحید صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آج حمزہ شہباز شریف کو بھی رہائی مل گئی اور اب کچھ لوگوں نے اس خدشے کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگلی باری مریم نواز کی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی کہ آج حمزہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت جو تھی وہ ہو گئی، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وداؤٹ کنوکشن 20 مہینے جو اس نے گزارے ہیں، یعنی یہ تو سزا، یعنی شاید وہ جو جرم کیا ہو اس کی بھی اتنی سزا نہ ہو، اس نے گزار دیا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ یہ ایسے مقدمات نہ بنائے جائیں جن میں آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ یعنی 20 مہینے ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت کوئی نہیں ہے، ثبوت کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر یہی حال ہوگا جو کہ قائد محترم یا شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا، ان کی بھی ضمانت ہو گئی، انہیں پھر گرفتار کر لیا، اور آپ یہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ بھی وہی ذمہ ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف ہوں، میاں شہباز شریف ہوں، حمزہ شہباز شریف ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، ان پر کسی قسم کا کرپشن کا الزام لگانا ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ کوئی مثال جو ہوتی ہے اسے اپنے سامنے رکھ لیں، اور انشاءاللہ انہی عدالتوں سے یہ سرخرو ہوں گے، آپ کے سامنے ہوں گے، اور یہ ان لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی احتساب، ہم بھی کہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے، کس نے کہا احتساب نہ ہو، لیکن اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ہونا چاہیے۔ عالم خان صاحب، جو نیب قوانین سزا سے پہلے ایک ملزم کو حراست میں رکھنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ نیب قوانین آپ کے دور میں بھی آپریٹ کر رہے تھے، اور یادش بخیر چودھری نثار علی خان جو کہ آپ کے وزیر داخلہ تھے، انہوں نے ڈاکٹر عاصم حسین کی انہی نیب قوانین کے تحت گرفتاری پر باقاعدہ خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ وحید صاحب، یہ بات درست ہے، اور ہم نے اس غلطی کا اعتراف بھی کر لیا کہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ جب ہم برسر اقتدار آئے تھے ہم اس کی جو تصحیح تھی وہ کر دیتے، اس قانون کو ختم کر دیتے، لیکن اس ملک میں بہت سی ایسی نادیدہ قوتیں ہیں جو ایسے معاملات کو حل نہیں ہونے دیتی، اس لیے وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج پھر وقت ہے کہ اس کو بیٹھ کر کر لیں، اگر ایسا ہے تو اسے دیکھ لیں۔ وحید صاحب، آج میں کھانا کھا کے نہیں آیا تھا لیکن آپ کی اردو سن کے پیٹ بھر گیا، میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں۔ مجھے عظمیٰ کاردار میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ عظمیٰ، آپ نے وحید صاحب کی بات سنی، جس طرح سے وحید صاحب نے کہا کہ پاکستان کے جو احتساب کے ادارے ہیں وہ باقاعدہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنا رہے ہیں اپوزیشن کو۔ آج حمزہ شہباز شریف کی بھی رہائی عمل میں آئی، اس سے پہلے مفتاح اسماعیل بھی رہا ہو چکے ہیں، خواجہ عمران نذیر، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، شاہد خاقان عباسی، تمام لوگ سزا کے بغیر جو ہیں عدالتوں سے ضمانت پر رہا ہوئے ہیں۔ عظمیٰ کاردار، اس طرح کے کچے کیسز بنائے کیوں جاتے ہیں جو عدالت میں ثابت نہیں ہو پاتے، جیسا کہ وحید صاحب کہہ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ اویس، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں۔ دیکھیں، یہ ان کا گلہ جو ہے تو بالکل اس کا مجھے تو کوئی سر پیر اس لیے نہیں سمجھ آتا کیونکہ یہ جس نیب کے متعلق اتنی ان کو شکایات اور گلے شکوے ہیں،
یہ نیب تو ان کی بنائی گئی ہے. اب ان کو وہ نیب پسند تھی جو ان کی جیب میں بیٹھی ہو اور جس کے وہ ہر وقت کان مروڑتے رہے اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے. اب وہی ادارہ جو ہے وہ ہم نے پرائم منسٹر عمران خان کے ایجنڈے پہ سب سے ٹاپ تھا کہ ادارے ہم نے مضبوط کرنے ہیں. اب یہ ادارے جو ہے فعال ہو چکے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں, اور جو بھی مجھے عظما ایک بات بتائیے گا, عظما ایک بات بتائیے گا, سنیے گا عظما یہ بتائیے گا, عظما یہ بتائیے گا کہ عظما آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بدلتے ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ عظما میری بات سنیے گا. عظما سینٹ الیکشن میں عظما انہوں نے کچھ نہیں اس طرح سے بات کی, تو اب ظاہر ہے کہ اگر اس طرح سے بیل پہ باہر آئے. عظما سینٹ الیکشن میں سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے وہ آئین میں درج ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ فکر ہے کہ اراکین پارلیمنٹ اپنے ضمیر فروخت کر لیں گے اور وہ اس آئینی جو شک ہے اس کے خلاف آرڈیننس لے آتی ہے. اور جو نیب کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جس کی گواہی خود سپریم کورٹ آف پاکستان دے چکی ہے, اس پر آپ لوگ خاموش رہتے ہیں یہ کہہ کر کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. عظما دیکھیں یہ چھانگا مانگا کی جو لیاقت جتوئی چھانگا مانگا سے تھے جنہوں نے سیف اللہ ابڑو کے اوپر 35 کروڑ روپے کا الزام عائد کیا. ان کے لیڈران نے وہ اس ٹائپ کی سیاست انٹروڈیوس کی تھی, اس لیے ان کی سمجھ میں آتی صرف وہ ہے. اب چھانگا مانگا کی سیاست کو آپ دہرا رہے ہیں, جسکے میں آپ نے وہاں پر نا جو آدمیوں کو اغوا کر لیا نا سرکاری ملازموں کو, ابھی اس کا جواب دینا. بولے کہ یہ تھوڑا سا تحمل اور برداشت سے کام لیں, تھوڑا سا یہ دوسرے. جی عظما آپ اپنی بات پوری کر لیں, آپ اپنی بات پوری کر لیں. میں نے ان کی بات کو نہیں کاٹا تھا اور ان کی بات کو میں نے بڑے تحمل اور آرام سے سنا تھا. ذرا حوصلہ پیدا کریں. جی عظما میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ سینٹ الیکشن جو ہیں سیکرٹ بیلٹ سے ہونا چاہیے, آئین کہتا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ڈر تھا کہ اراکین پارلیمنٹ اپنے ضمیر نہ بیچ دیں تو آپ اس کے خلاف آرڈیننس لے آئے. لیکن جو نیب کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پورے پاکستان کو نظر آ رہی ہے اس کے خلاف کوئی بل, کوئی آرڈیننس, کچھ نہیں. دیکھیں ہم آرڈیننس ہم بعد میں مجبوراً لے کے آئے ہیں. جی ہاں, پہلے ہم نے آئین کے خلاف ہم نے ان کو انوائٹ کیا کہ آئے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور مشاورت کریں, ہم مل کے اس قانون کو ری وزٹ کرتے ہیں. یہ لوگ کاپیاں پھاڑ کے اور شور بجا کے, اور انہوں نے وہ اجلاس جو تھا اس میں بالکل کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. اس کے بعد مجبوراً ہمیں آرڈیننس لانا پڑا, اور ابھی بھی ہم سپریم کورٹ کی جو ایڈوائس ہوگی اس کے مطابق ہم چلیں گے. اگر سپریم کورٹ جو ہے میں نے آپ سے عظما یہ پوچھا ہی نہیں ہے. عظما میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے لیے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آرڈیننس لے آتے ہیں, لیکن نیب کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو روکنے کے لیے کوئی آرڈیننس, کوئی بل, کوئی قانون سازی آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, اب آپ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو یہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی یہ خود سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں, خود سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں, یہ خود سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں, یہ خود سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں. نہیں, سپریم کورٹ کے پھر ریمارکس ہیں تو دیکھیں وہ تو پھر سو موٹو ایکشن اگر وہ چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. آپ کچھ نہیں کریں گے, آپ کچھ نہیں کریں گے, کوئی آرڈیننس نہیں آئے گا. عظما میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. حامد مشرقی صاحب یہ ساری گفتگو آپ نے بھی سنی, وحید عالم صاحب نے بڑے کھلے دل سے یہ کہا کہ ہمیں نیب قوانین میں تبدیلی کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں ہو پائی, اور خود سپریم کورٹ کے ریمارکس موجود ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے متعلق جو کہ نیب کر رہا ہے. اسی طرح سے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے وقت جو دعویٰ کیا تھا شہریار آفریدی نے کہ باقاعدہ ویڈیو ثبوت موجود ہے, اللہ رسول کی قسمیں کھائی تھی, انہوں نے ریلیجس کارڈ پلے کیا تھا اور وہ ویڈیو کبھی عدالت میں بھی نہیں دکھائی گئی, جس کے بعد عدالت سے بھی بری ہو گئے. پاکستان میں اپوزیشن کے خلاف اگر اس طرح کی جو پولیٹیکل وچ ہنٹنگ جاری رہے گی تو پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ حامد صاحب ویس بہت شکریہ. دیکھیں یہی سب سے اہم بات ہے کہ احتساب کے نام کے اوپر اگر اس طرح کسی کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا تو اپوزیشن کے اس بیانیے کو تقویت ملتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ احتساب نہیں, یہ انتقام ہے. دیکھیے اگر احتساب کے جو ادارے ہیں نیب کے پاس اگر ثبوت ہے, پروفز ہیں, تو 20 ماہ کا وقت
20 ماہ کے وقت کے اندر بھی آپ اس کے بعد پھر یہ عدالت سے آج یہ کہہ رہے تھے جسٹس ڈوگر صاحب کی عدالت میں جو نیب پروسیکیوٹر ہیں کہ جی ہمیں 6 ماہ اور دے دی جائیں، 5 ماہ اور دے دی جائیں، اب ہم چیزیں اکٹھی کر دیں گے، ثابت کر دیں گے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف سے تو نیب کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اریسٹ اس وقت کرنا ہے جب آپ کے پاس مکمل ایویڈنس ہو، اریسٹ آپ خالی شک کی بنا پر کر ہی نہیں سکتے۔ سو آپ دیکھیے کہ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وقت اور چاہیے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے پاس ایویڈنس پورے تھے۔ تو 20 ماہ کے وقت کے بعد بھی اگر عدالت حامد صاحب پوری دنیا کا قانون ہے کہ ہر شخص، حامد صاحب پوری دنیا کا قانون ہے کہ ہر شخص جو ہے انوسنٹ ہوتا ہے unless proven guilty، لیکن یہاں پر ہر شخص جو ہے گلٹی ہوتا ہے unless proven innocent۔ یہ جو ڈاکٹرائن شفٹ ہے، جو ڈاکٹرائن ریورس ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ریاستی ادارے ہیں وہ اسے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ بدقسمتی سے ہوتا چلا آیا ہے، یہ آج کی بات نہیں، ماضی میں بھی ایسے ہی ہوا۔ آپ نے جیسے خود پروگرام میں کہا کہ کہیں ڈاکٹر عاصم کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، کہیں اس سے پہلے نواز شریف پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ بدقسمتی ہے یہ پاکستان کی اور اداروں کی کہ وہاں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے احتساب کے نام کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس آئیڈیل چانس تھا کہ وہ اکراس دا بورڈ احتساب کرتے۔ احتساب اگر ہوتا تو لوگوں کو نظر آتا۔ آپ اگر کسی بھی طرح اگر حکومت کے وزراء آ کے اعلان کریں گے جی کہ کل اس کی گرفتاری ہے، کل اس کے خلاف یہ ہونے لگا ہے، تو سارا احتساب کا عمل ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ خدارا احتساب کے عمل کو آپ نہ تو پیچیدہ کریں، اور ایک بات یہ کہ اس کو کسی سے وابستگی نہیں ہونی چاہیے، غیر جو ہوتا ہے نا وہ غیر جانبدار ہونا بہت ضروری ہے۔ اور کیسا احتساب ہے جس کے اندر ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ سارے اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں یا اراکین ہیں وہ فردن پکڑے جاتے ہیں اور انوسنٹ پروو ہونے کے اوپر ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ وحید عالم صاحب ایسے میں اپوزیشن کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے آپ کو ایک بے رحم سمندر میں جو موجیں ہیں، جو حالات کے دھارے کے اوپر چھوڑ رکھا ہے، جو پکڑا گیا، جو بچ گیا، کوئی اسٹریٹجی ہے اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے خلاف سیاسی انتقام کی کاروائیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو بھی قوانین ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اور اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ ہم کرتے رہیں گے۔ ہمیں اس میں کوئی وائلیشن نہیں کرنی کسی قسم کی۔ یعنی آپ لوگ گرفتار ہوتے رہیں گے؟ جی دیکھیں اب ایک قانون ہے، لیکن اس کے لیے اب آنے والے وقت میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، لیکن اس میں ریزسٹنس جو ہے، ہم اپنی لڑائی جو ہے قانونی طور پر ان کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ اور آج اسی طرح دیکھیں یہ جو آج کا فیصلہ ہے، یا اپنا احسن اقبال صاحب کا تھا، یا خاقان عباسی صاحب کا تھا، حمزہ شہباز شریف کا ہے، اور اس کا سعد رفیق صاحب کا تھا، یہ سارے اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں غلط تھیں، ان کی اصلاح ضروری ہے، اور یہ جان بوجھ کر یعنی کراس دی بورڈ نہیں تھا۔ ہمارے ہی لوگوں کو اگر ایک کراس دی بورڈ ہوتا تو جب بزدار پر وہ شراب کے پرمٹ کا کیس آیا تھا تو وہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، اسے پہلے گرفتار کرتے، 90 دن اندر رکھتے، کچھ نہیں ہوا، 90 دن اندر رکھتے، پکڑتے پہلے اندر دن 90 دن اندر رکھتے۔ ایک سیکنڈ وحید صاحب، اس طرح کے بھی الزامات ہیں کہ خود جو حکومت ہے، چلے نیب تو ایک آئینی طور پر خود مختار ادارہ ہے، وہ پولیس کو بھی استعمال کرتی ہے اپنے مخالفین کے خلاف پرچے دینے کے لیے۔ دیکھیں میری بات سنیں، اور اس کی زندہ مثال تو آپ دیکھ لیں، یعنی یہ ڈسکے کا جو الیکشن تھا، یعنی حکومت وقت اپنے ہی سرکاری ملازمین کو اغوا کر رہی ہے۔ یعنی جب یہ کہا گیا کہ ہم یہی درخواست کر رہے تھے کہ جناب 20 پولنگ سٹیشن ہے، ان پر ری پولنگ کرا دیں، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کرا دیں، وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ ہمیں اس کی بات سے یہ ہوا کہ اندر کو بہت بڑا دال میں کالا ہے، اور اس میں جب دیکھا تو یہ ساری چیزیں نظر آئیں کہ آرو نے ان کو، چیف سیکرٹری کو، آئی جی کو، سب کو فون کیے کہ بھی آپ یہ کام کیوں نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر محکمہ جو گورنمنٹ کا تھا، حکومت وقت جو اس وقت ہے، وہ اس میں انوالو تھا، اور اسی کو
انہوں نے بائی پاس کرنے کے لیے آرام سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے 20 میں الیکشن کرا دو. بابا ایسے نہیں ہوتا, یہ اس کا جواب دینا پڑے گا. ایک چھوٹی سی مشکل بات ہے کہ جو لوگ ایون کے نون لیگ کے حامی بھی ہیں, وہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کا کوئی بھی جو پولیٹیکل قیدی ہوتا ہے, سیاسی قیدی ہوتا ہے, اس کی رہائی عمل میں آتی ہے تو وہ پھر قیافے کرنے لگتے ہیں, کیا سارائیاں ہونے لگتی ہیں کہ لگتا ہے کہ اب معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں, اب برف پگھل رہی ہے, اب نون لیگ واپس اسی راستے کے اوپر گامزن ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف موجود ہے. کیا کہیں گے آپ وحید صاحب؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, یہ تو ایسے ہوتا ہے نا, اگر 20 ماہ کے بعد ضمانت ہو رہی ہے, اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ہارڈشپ کا کیس بنا ہے, اس سے پہلے ان کی ضمانت نہیں ہوئی, اس کے باوجود کہ وہ وداؤٹ کنوکشن 20 ماہ رہے ہیں. ہاں, اس میں کوئی ایسی ایکسٹرنری بات ہو کہ انہیں ریلیف دے دیا جائے یا کچھ کر دیا جائے, پھر آپ ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں, یہ ہوتی ہیں. یہ جیسے جیسے چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہم نے ہر فورم پر اس بات کو اٹھایا ہے. ہم کسی کے زیر نہیں ہیں اور کسی کی بات ہم نہیں دیکھ رہے. ہم اپنے جو مقدمات جو بنائے گئے ہیں حکومت وقت کی طرف سے, ہم ان کو سامنا کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ سب کو پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کا کیس کس حد تک غلط تھا, اس کے باوجود ہم اس میں بھی ہر پیشی پر پیش ہو رہے ہیں اور اس کو مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ انہوں نے جتنے مقدمہ, یہ کہتے ہیں ہم نے مقدمات نہیں بنائے, تو رانا ثناء کا کس نے بنایا تھا, خاقان عباسی کا کس نے بنایا تھا. اور یہ اب کل ہی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چل رہی ہے, اس کو ذرا دیکھیں سنیں غور سے. یہ لمحہ فکریہ ہے پورے پاکستان کے لیے کہ ان کے وزراء اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سوچ رہے ہیں, کیا ان کا بیہیویئر ہے. یہ ساری باتیں دیکھنے کی ہیں. عظمیٰ کاردار, یہ ساری گفتگو آپ بھی سن رہی ہیں. پاکستان میں جو پولیس کا استعمال ہے حکومت وقت کی جانب سے, اپوزیشن جب بھی جلسہ کرتی ہے تو اپوزیشن رہنماؤں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, ان کے گھر سیڑھیاں لگا کر گھس جاتے ہیں, پرائیویٹ کانٹریکٹر سے آپ لوگ کنٹینرز پکڑ لیتے ہیں. پرانے پاکستان اور نئے پاکستان میں کوئی خاص فرق ہے عظمیٰ آپ کے نزدیک؟ تو آپ کہہ رہے ہیں باتیں سنی ہیں, صرف اس کا واقعہ آپ سنیں. جو الیکشن یا ہار جاتے ہیں وہ رونا شروع کرتے تھے, جو جیت جاتے ہیں وہ فری ایئر ہو جاتی ہے, تو ان کی باتیں آپ سنتے رہیں. یہ جو ساری پنجاب پولیس کی کہانی ہے یہ ان کے بچوں کی ہے. یہ پنجاب پولیس کو انہوں نے نہیں, آپ نے تو اس کو ٹھیک کرنا تھا نا, آپ نے تو اس پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنا تھا, لیکن وہ پنجاب پولیس کبھی ثانیہ ساہیوال میں انوالو ہوتی ہے, کبھی وہ اسامہ ستی کے قتل میں انوالو ہوتی ہے, کبھی وہ ثانیہ رحیم یار خان میں صلاح الدین کے کیس میں انوالو ہوتی ہے. آپ نے تو اس پولیس کو ذرا بھی ٹھیک نہیں کیا, جیسی وہ نون لیگ کے دور میں تھی ویسی آپ کے دور میں نہیں. ویسے ایسا نہ کہیں, ہم پولیس کی طرف جا رہے ہیں اور بہت اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہو بھی رہے ہیں, لیکن اسی میں انہوں نے 25,000 مجرمانہ ایلیمنٹ انہوں نے جو بھرتی کی تھے وہاں پہ پنجاب پولیس بھی, وہ ہمیں ٹھیک کرتے. عظمیٰ, جو وحید صاحب نے بات کی ہے کہ حمزہ شہباز شریف کی جو رہائی ہے ان کے 20 مہینوں کا حساب کون دے گا, دوسری جانب انہوں نے ڈسکا کی بات کی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آفیشل پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ سرکاری اداروں کی جانب سے ان سے تعاون نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن کے افسران فون کرتے رہے آئی جی کو, ڈی آئی جی کو, ایس ایس پی کو, وہ لوگ فون تک نہیں اٹھاتے تھے. عظمیٰ, اس بات پہ افسوس ہے آپ کو؟ دیکھیں, ہمیں سب اداروں کی عزت کرتے ہیں, اور اگر الیکشن کمیشن کی یہ آبزرویشن ہے اور یہ سب درد ہیں تو اسی لیے نے کہا ہے کہ آپ نہیں, آپ نے کسی ایسے آفیسر کو سزا دی جس نے الیکشن کمیشن سے تعاون نہ کیا ہو؟ عظمیٰ, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ڈسکا کے جو افسران ہیں, جو پولیس کے افسران ہیں, ان میں سے کسی ایک کو سسپینڈ کیا, ایک سے انکوائری کی کہ الیکشن کمیشن نے آپ کے اوپر اتنا سیریس الیگیشن لگایا ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے, آپ نے ایک کو بھی سسپینڈ کیا عظمیٰ؟ دیکھیں, اگر اس کا کوئی پروف ملے گا تو ضرور سسپینڈ کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ لا اینڈ آرڈر رکھنا جو ہے وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے, ہم اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, اور جس کے خلاف بھی ہمارے سامنے ثبوت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس کو. اچھا, میں یہاں تھوڑا سا پولیٹکس سے ہٹ کے حامد صاحب آپ سے نا ایک سائنسی سوال کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ سائنس سے بھی آپ کو شغف ہے کہ جب بہت زیادہ فاگ ہوتی ہے, بہت زیادہ دھند ہوتی ہے, تو جو موبائل فون کے سگنلز ہیں کیا وہ بھی کام نہیں کرتے حامد صاحب؟ بس اب آپ دیکھ لیں, اگر آپ اس بات کو سائنسی سوال ہے, اب اس کو سائنس سے جوڑنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے,
لیکن یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب 20 کے 20 جو وہ پولنگ آر او سے وہ نہیں دے سکے. اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ لاہور سے زیادہ دھند کہیں نہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہاں پر سگنل تو ہمیشہ آتے ہیں. ایک بات میں کہوں گا یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ اویس, جو ٹائمنگ ہے نا حمزہ شہباز شریف صاحب کی رہائی کی, وہ واقعی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے اندر جو سب سے بڑی امپورٹنس ہے نا, وہ پتہ ہے کہ ساری کانسپریسی تھیوریز آپ ایک طرف رکھیں, ایک ہی بات ہے, یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو مزید مضبوط کر دے گی. آپ دیکھیے گا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ اب بہت زیادہ مضبوط ہو گیا. کیا تحریک انصاف افورڈ کر سکتی ہے میں اب اسلام آباد سے جی ہاں, حفیظ شیخ صاحب ہار نہ صرف اسلام آباد سے اگلی سیٹ, بلکہ وہ جو بات بار بار اپوزیشن کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ ان ہاؤس چینج کے لیے کام کیا جائے گا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی اگر سیٹ جیت جاتے ہیں تو ان ہاؤس تبدیلی کے بادل جو ہیں وہ بڑے گہرے ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے لیے. اور یہ ایک ایسی تبدیلی ہوگی اویس جس پر میرا خیال ہے کہ کسی ادارے کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی ہوگا. کیوں؟ یہ ایک جمہوری طریقہ کار ہے. ان ہاؤس چینج جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, اور جس انداز سے اپوزیشن نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو آگے لائی ہے. اگر میں آپ سے ڈائریکٹلی یہ پوچھوں کہ آپ کے خیال میں who can replace عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, اگر یہ ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو آپ کس کا نام لیں گے حامد صاحب؟ دیکھیے بہت سارے نام آ جائیں گے, میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا, لیکن بہت سارے نام آتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے, ادھر سے حقان عباسی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو کا نام لیا جا رہا ہے. دیکھیں ان ہاؤس تبدیلی جب آئے گی تو آپ دیکھیے گا کہ کوئی نہ کوئی یونینیمس کینڈیڈیٹ بھی سامنے آئے گا. واقعی وحید صاحب ایسی بات ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس پر ڈسکشن ہو رہی ہو, لیکن بات درست ہے کہ جب ایسا ہوگا تو پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ مل بیٹھے گی, اور اس کے مطابق بالکل جو فیصلہ ہوگا اس پر وہ کریں گے. لیکن میں ابھی تھوڑی سی بات نا جو عظمیٰ کاردار صاحبہ کہہ رہی تھیں, اور یہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے اس کی انکوائری کے لیے کہا حکومت پنجاب کو کہ یہ اس وقت سیکٹری صاحب کہاں تھے, آئی جی صاحب کہاں تھے, ڈی آئی جی صاحب, وہ تیار نہیں ہے اس کی انکوائری کرنے کے لیے. الیکشن کمیشن کی یہ اتھارٹی ہے, اب وہ اس کو استعمال کریں گے, یہ کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ اس کو میں دیکھنا ہے. اور دوسری بات, آپ مذاق میں آپ نے کہا کہ جی وہ ایسا کون سا ہے کہ دھند میں, وہ نا ایک ٹیلی فون والوں نے باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دیا, یعنی کہ جناب ہمارا استعمال کریں, یہ دھند میں کہیں بھی بند نہیں ہوتا. یہ دیکھیں بات دراصل یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں پولیس کو ٹھیک کرنا تھا, آپ کہہ رہے ہیں محکموں کو ٹھیک کرنا تھا. اس حکومت میں کسی نہ اہلیت ہی نہیں ہے, کسی آدمی میں بھی نااہل حکومت ہے, اور یہی ان کا سب سے بڑا جرم ہے. ویسے ان کے پاس جو نااہل لوگ ہیں وہی آپ کے ساتھ بھی تھے؟ نہیں, ہمارے پاس نہیں تھے, وہ پیپل پارٹی کے ساتھ تھے. نہیں پھر وہ زیادہ میجورٹی ان کی پیپل پارٹی ہمارے ساتھ زیادہ ہے, پیپل پارٹی کے ساتھ کام لینی ہے. عظمیٰ کاردار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, حامد برشکی. ویلکم ایک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حمزہ شہباز شریف کی رہائی کے بعد اب شاید یوسف رضا گیلانی کے لیے مزید اراکین کی حمایت حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے. دوسری جانب اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کے رہنماؤں کی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کا سلسلہ رکنا چاہیے. عظمیٰ کاردار, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی میں عظمیٰ, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفتاح اسماعیل ہو گئے, شاہد خاقان عباسی ہو گئے, حمزہ شہباز شریف ہو گئے, خواجہ سعد رفیق ہو گئے, خواجہ سلمان رفیق ہو گئے, خواجہ دیگر لوگ ہو گئے. ان تمام لوگوں کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا اور یہ لوگ جیل رہ کر آ چکے ہیں. لیکن ایف آئی اے کی رپورٹ میں جہانگیر ترین کا نام اسٹیبلش کیا گیا واجد ضیاء صاحب کی جانب سے, اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی. عظمیٰ کیوں؟ دیکھیں, یہ سارے لوگ جن کا آپ نے نام دیا ہے, ان کے اوپر جو نائب ریسٹرکٹڈ تھے وہ ہمارے دور سے پہلے کے ہیں, تو اس لیے اگر وہ ان کی پروسیکیوشن ویک تھی یا ان کو بیل مل گئی ہیں تو یہ نائب نہیں. رانا ثناء اللہ کے اوپر منشیات کا کیس بھی تو کیا کہتے ہیں نون لیگ نے خود بنایا تھا یا آپ نے بنایا تھا؟ وہ بات کی بات ہے, لیکن اینی وے وہ اس کا بھی جو معاملہ ہے آپ کے خاقان عباسی برٹش نے بنایا. جی اچھا, دوسرے احسن اقبال برٹش. جی عظمیٰ آپ اپنی بات پوری کریں.
اب جہانگیر ترین کو اگر انہوں نے کوئی نیب ریفرنس بنانا ہوگا، نیب ریفرنس نہیں، ایف آئی اے کی رپورٹ ہے، ایف آئی اے کی رپورٹ ہے کہ وہ شوگر سکیم کے اندر ملوث ہیں. انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے اندر سے چینی باہر لے جانے کی راہ ہموار کی، اور اس ایف آئی اے کی رپورٹ پر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی. عظما کیوں؟ دیکھیں اگر ہم نے کچھ چھپانا ہوتا تو پرائم منسٹر پہلی دفعہ پاکستان میں، واقعی ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ لوگ کرپشن میں ملوث لوگوں کے ناموں کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور وہ آزادی سے دندناتے ہوئے بھی پھر رہے ہیں. ایسا پاکستان میں پہلے ہوا ہی نہیں تھا. عظما I really give you credit for this. اگر ہم نے چھپانا ہوتا یا پروٹیکٹ کرنا ہوتا کسی کو تو پھر آپ نے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنا تھا نا. عظما مجھے یہ بتائیے گا، آپ لوگوں کے سرکاری ادارے کی رپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین صاحب شوگر سکیم کے اندر انوالو ہیں، کیا چیز روک رہی ہے آپ کو انہیں گرفتار کرنے سے؟ ابھی ذرا، یہ پچھلے سال 10 اپریل کی بات ہے عظما، ابھی ذرا دیکھیں میری بات سنیں. آپ کو میں 5 نام اور دے دیتی ہوں. میں سپین کا نام لیتی ہوں جو ہمارے منسٹر. میں آپ سے صرف اور صرف اس وقت جہانگیر ترین صاحب کا سوال پوچھ رہا ہوں. عظما پلیز سٹک ٹو دا پوائنٹ، سٹک ٹو دا کوسچن. جہانگیر ترین صاحب کے خلاف رپورٹ پچھلے سال 10 اپریل کی آئی ہوئی ہے، ابھی تک کوئی مائی کا لال انہیں نہیں پکڑ سکتا، یا پاکستان میں مائیاں جو ہے صرف اور صرف لال پیدا کرنے بند کر چکی ہیں؟ ہر چیز میں آپ کو پتہ ہے ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے سارے کیس کو بناتے ہوئے اور اس کو پروسیس کرتے ہوئے، اس کو آگے لے جاتے ہوئے. تو ٹھیک ہے، جو اس کا اب اس پہ ایکشن لینا ہوگا وہ ضرور. اب جو بھی ایف آئی اے کس کے ماتحت ہے؟ ایف آئی اے عظما یہ بتائیے گا کہ جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے پاکستان کی، وہ کس کے ماتحت ہے؟ لیکن اگر آپ کے نالج میں بھی یہ ساری چیز آ گئی ہے، وہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے ماتحت ہے. جی ظاہر ہے سب کے نالج میں، تو پھر کچھ نہ کچھ اس پہ ایکشن تو لیا جائے، کچھ نہ کچھ ایکشن لیا جائے گا. حامد مشرقی صاحب، یہ ساری گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں، لوگ بھی سن رہے ہیں، اور اوپر سے وحید عالم خان صاحب کا جو کیس ہے وہ مزید تقویت پکڑ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن جو رہنما ہیں وہ بغیر الزام ثابت ہوئے سزائیں کاٹ کر آ جاتے ہیں، اور جو حکومتی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر باقاعدہ رپورٹس موجود ہیں اور انہیں کوئی ٹچ نہیں کرتا. حامد صاحب اویس آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ وہی بات ہے جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا احتساب جس کے اندر وکٹمائزیشن نظر آئے گی، اس کو نہ تو عوام ایکسیپٹ کر سکتی ہے نہ ہی کوئی ذی شعور آدمی، اور یہی اسی چیز کا اظہار تو عدالتیں کر رہی ہیں. اب عدالتوں نے بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی آپ بنا تحقیق کے آ جاتے ہیں، اور جو واقعی بنا تیاری کے بھی آ جاتے ہیں، تحقیق اور تیاری کے آ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جن کو واقعی پکڑنا چاہیے، جن کے خلاف رپورٹس آتی ہیں، جن کے خلاف ایف آئی اے کی رپورٹس ہیں، یا جن کے خلاف نیب کے ریفرنسز تک جا چکے ہیں، کہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ کہیں چودھری برادران کے خلاف جاتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آپ سمجھ لیں کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، انفارچونیٹلی وہ معاملات لیکن نیب تو آزاد ادارہ ہے. پھر چودھری برادران کی سیٹلمنٹ اگر عمران خان صاحب سے ہو جاتی ہے تو نیب اپنے کیسز وڈرا کیسے کر لیتے ہیں؟ نیب تو آزاد ادارہ ہے. میں آپ کی سینس آف ہیومر کی داد دوں گا اس میں. آپ نیب کو بار بار آزاد کہہ کر آپ نہیں، یہ سینس آف ہیومر نہیں ہے، یہ سینس آف وانڈر ہے. ہاں، میں یہ احساس تحیر ہے. خدا کے لیے دیکھیے بات یہ ہے کہ اسی چیز کی ضرورت ہے. اس میں ماضی کی حکومتوں کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے بھی نیب کو آزاد نہیں ہونے دیا. ویسے یہ باری وحید صاحب کی، لیکن وحید صاحب کی اجازت کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال. عظما آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عظما بار بار آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، چودھری برادران کے خلاف نیب کیسز کھولتا ہے، چودھری برادران اتحاد سے نکلنے کی دھمکی دیتے ہیں، عمران خان ان سے لاہور آ کر ملاقات کرتے ہیں، نیب اپنے کیسز وڈرا کر لیتا ہے، نیب پھر بھی آزاد ادارہ ہے. عظما میں تو مشرقی صاحب کی جو تھیریز ہے سن کے تو یہ تھیوری نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے. انہوں نے اپنے پاس سے ایک بات بھی نہیں کی. عظما انہوں نے یہ سب کچھ نیوز میں رپورٹ ہوا ہے. آپ نیب سے پوچھیں. میری بات سنیں، اپنی طرف مجھے موقع دیں. جی پلیز. جی ان سے یہ پوچھیں نا کہ سب سے بڑا ڈاکو ان کا اتحادی کیسے بن گیا؟ جی ہاں دیکھیں اب میں تو مشرقی صاحب کی وہ تھوڑی چھوڑ کے جو کہ وحید عالم صاحب نے بھی رد کر دیا. یہ سب کچھ نیوز میں رپورٹ ہوا ہے. عظما یہ کوئی دیکھیے اس سے فیکچوئل تھنگ، آپ صرف حقیقت پسندی کی بات ہے. آج ہر آدمی یہ سوال اٹھا رہا ہے، ہر ادارہ یہ سوال. جی عظما جی عظما آپ اپنی بات پوری کریں. یہ نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں یوسف رضا گیلانی ہو چکے ہیں، آ چکا ہے. میں آپ سے گندم پوچھتا ہوں، آپ چنا جواب دیتی ہیں. میں آپ سے مشرق پوچھتا ہوں، آپ مغرب کہتی ہیں. صاحب نے بھی ان کے
چلیں آپ اگر آنسر نہیں کرنا چاہ رہی ہیں اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو. وحید صاحب ایک نیم انتظامی نیم سیاسی سوال ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب کو گرفتار نہیں کرنا تھا تو ان کا نام ایف آئی اے رپورٹ میں شامل کرنا کیا ان کے خان صاحب کے اپنے پریشر ٹیکٹکس تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں دیانتدارانہ طور پر کہ عمران خان صاحب کے سب کچھ علم میں ہوتے ہوئے یہ سب کچھ دوبارہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ آدمی خود اس میں ملوث ہے. یعنی عامر کیانی صاحب ساری انہوں نے ہٹایا اس کو اسی بات پر کہ اس نے اتنا پارٹی میں عہدہ دے دیا کیا. پھر جہانگیر ترین صاحب کو یہ سارا کچھ ہوا, یعنی انہوں نے اس کو 50 کروڑ روپے سبسڈی کے بھی دے دیے اور اس کو بھی, اور 55 کروڑ روپے ماموں. اگر انہیں گرفتار نہیں کرنا تھا وحید صاحب تو ان کا نام ایف آئی اے رپورٹ میں کیوں لایا گیا یہ بتائیے. اتنے عرصے کے لیے وہ انگلینڈ کیوں چلے گئے؟ ایگزیکٹلی اس کے پیچھے کوئی سیاسی مصلحت تھی آپ کے خیال میں؟ یہ انہی کی مصلحت ہے, یہ آپ سمجھ پا رہے ہیں اس بالکل آف کورس. اس میں دیکھیں انہوں نے اپنا ان کا ساتھی تھا اس کو پکڑ لیتے یا اس کو انٹروگیٹ کرتے تو ساری باتیں سامنے آ جاتی. ساتھی کا نام جو ہے وہ لایا گیا رپورٹ میں. ساتھی نے باقاعدہ ناراض ہو کر ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویوز دیے کہ میرے اور خان صاحب کے تعلقات میں درار پڑ چکی ہے. اس کے باوجود بھی معاملات اس نہج تک نہیں آئے وحید صاحب. اس لیے نہیں آئے نا کہ یہ خود ملوث تھے. آگے جاتے تو اس میں ساری باتیں سامنے آ جاتی کہ کون کون ہے کہاں بیچے جا رہے ہیں. جی حامد صاحب آپ جہانگیر ترین صاحب کی واپسی کی ٹائمنگ پہ بھی تو غور کر لیں. میں بار بار اس لیے حفیظ شیخ صاحب نے ان سے مدد مانگ لی ہے. جی اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو میں یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ صاحب کی جو مقابلہ ہے اس کو اہمیت کیوں دے رہا ہوں, اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. اب میں اس چیز کو واپس کریکٹ کروں گا حمزہ شہباز شریف کی رہائی کے ساتھ. عظمیٰ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ تین تاریخ تک انتظار کر لینا. عظمیٰ 3 تاریخ کو دھند پڑنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کہتا ہے. نہیں آپ 3 تاریخ تک انتظار تو کر لینا, ذرا دیکھیں نا کیا رزلٹ آتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ حمزہ شہباز شریف کی رہائی کے بعد حامد مشرقی صاحب کی کانسپیریسی تھیوری یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو فائدہ ہوگا, اور عظمیٰ یوسف رضا گیلانی کے مد مقابل حفیظ شیخ صاحب ہیں, اور حفیظ شیخ صاحب سے سپریم کورٹ کی سزا یافتہ اور ایف آئی اے رپورٹ میں نامزد جہانگیر ترین سے مدد مانگی ہے. آپ کے وزیر خزانہ نے کوئی افسوس ہے آپ کو عظمیٰ اس پہ؟ مجھے تو نہیں علم کہ انہوں نے جہانگیر ترین یہ مانگی ہے. اگر آپ بتا رہے ہیں بیٹھ کے پروگرام میں, میں نے تو کہیں سے یہ بات سنی. دیکھیے مجھے لگتا ہے عظمیٰ جس بات میں ہو سکتا ہے مجھے مغالطہ ہوا ہو, میں وحید صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. یوسف رضا گیلانی کی پارٹی میں بڑا سینئر پوزیشن پہ حفیظ شیخ تھے, انہوں نے بھی بہت سینیارٹی دی ہوئی تھی, تو وہ کوئی اگر دیکھیے ہو سکتا ہے. ہمیں صاحب ایک سیکنڈ سپورٹ ہوگی تو پرائم منسٹر. اچھا وحید صاحب عظمیٰ کاردار یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں نہیں علم کہ حفیظ شیخ صاحب نے جہانگیر ترین سے سینٹ انتخابات میں مدد مانگی ہے. ہو سکتا ہے مجھے مغالطہ ہوا, سارے اخبارات ریکارڈ کا حصہ ہیں, سارے اخبارات ریکارڈ کا حصہ ہیں. اگر اس سوال کا انہوں نے جا کر باقاعدہ اگر آپ کے اس سوال کا جواب عظمیٰ کاردار صاحبہ یہ کہہ کے دے دیتی کہ جی حفیظ شیخ صاحب سے ان کے کوئی ذاتی مراسم ہے اور ذاتی مراسم کی کیپیسٹی میں انہوں نے مدد مانگی ہے, تو شاید یہ کچھ اپنے ہی سوال کو جواب کو ڈیفینڈ کر پاتے. یہ بات تو پوری جسے کہا زبان زد عام ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کھل کر حفیظ شیخ صاحب کے لیے پورا کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے 3 تاریخ تک تو انتظار سب نے کرنا ہے, کانسپریسی تھیوری کی بھی بات نہیں ہے. بات یہ ہے اٹس اے 2+2, اس کو آپ کہتے ہیں نمشتہ دیوار سامنے نظر آ رہا ہے, حمزہ شہباز کی رہائی کا تعلق اگر سینٹ انتخاب سے ہے تو اختیار ولی صاحب جو کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں نون لیگ کے رکن منتخب ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھایا, اور انہیں حلف اٹھانے سے روکنے کے لیے اسمبلی اجلاس جو ہے عمران خان صاحب نے ختم کروا دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک رانگ ڈوئنگ ہے؟ آف کورس یہ رانگ ڈوئنگ ہے, اور آج بلکہ اس نے الیکشن کمیشن اور خیبر پختونخوا نے ان کی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے ان کی جیت کا. اب وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے لیکن حلف نہیں اٹھایا, تو کیا وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ بالکل ووٹ ڈال سکتے ہیں, اور باقاعدہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اخلاقی طور پر قانونی طور پر اسپیکر کو بلا کر چیمبر میں بلا کر حلف لے سکتا ہے, آئین میں اس کی گنجائش ہے.
اور میرا خیال ہے ایسا ہی ہوگا. یہ تو قانونی اور اخلاقی بات ہوگی نا. پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق کیا اختیار نہیں ہوگا تو اپنا اظہار, کیونکہ انہیں نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. 2 چیزیں میں اس میں وحید عالم صاحب صرف 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, سو ہی از پارٹ آف دیٹ لیجسلیٹو اسمبلی. عظمیٰ میری بات فارمیلٹی ہے. عظمیٰ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عظمیٰ میری بات سنیں, آپ کو اب کوئی نہیں ٹوکے گا. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ صرف اور صرف حمزہ شہباز شریف نے جو 20 مہینے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے اور لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت دے دی, ان کے 20 مہینوں کا حساب, اس کے لیے کوئی آرڈیننس نہیں آ سکتا؟ دیکھیں یہ تو نیب کے قوانین کو ری وزٹ کرنا پڑے گا, تو یہ چاہیے آپ نہیں کریں گی جب تک آپ کے ساتھی اس میں نہیں آئیں. جی وہ ری وزٹ کیوں کریں گے؟ وہ اپنے لیے آرڈیننس پہ آرڈیننس فیکٹری بنی ہوئی ہے, وہ چلاتے رہیں گے. اتنے آرڈیننس اکٹھے ہو گئے کہ اب حساب ہی کوئی نہیں ہے وہاں نیشنل اسمبلی میں. جب انہوں نے یہ 30 سال سے بیٹھے ہوئے کیوں نہیں یہ قوانین انہوں نے چینج کیے؟ ان کو تو پسند تھا کہ قمر جلال ان کی جیب میں رہے, کیونکہ ویسے عظمیٰ سیاسی وابستگی سے ہٹ کر, عظمیٰ سنیں نا, عظمیٰ سیاسی وابستگی سے ہٹ کر, ٹھیک ہے کہ نیب قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے, آپ اس بات کا ادراک بھی کر رہی ہیں, لیکن ایز اے ہیومن بینگ, ایک انسان کے طور پر, ایک پی ٹی آئی کے رکن کے طور پر نہیں, ایک انسان کے طور پر آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ حمزہ شہباز نے 20 مہینے جو جیل کی سلاخوں میں گزارے بغیر کسی الزام ثابت ہوئے؟ یہ بہت لوگوں نے بہت جیلیں کاٹی ہے. نیلسن منڈیلا بیچارہ 30 سال جیل میں بیٹھا رہا تھا. اچھا کوئی بات نہیں, اگر کوئی بات نہیں, وہی صاحب کوئی بات نہیں. ایک راؤنڈ ڈوئنگ کو ہم دوسرے اچھا ویسے جسٹیفائی کر جائیں. اس کا مطلب ہے کہ حمزہ شہباز شریف کا جو سٹیچر ہے آپ کی نظر میں نیلسن منڈیلا کے برابر ہے. بھائی صاحب مبارک ہو. برابر کی بات نہیں ہے, بہت سارے لیڈران ہسٹری میں آپ دیکھیں جیلیں سب نے کاٹی ہے, کس نے جیل نہیں کاٹی ہے, بلکہ جس نے جیل نہیں کاٹی اس کو تو لیڈر کاٹا بھی نہیں ہے. اچھا جیل کاٹنے کا کنوکشن ہو تو جیل کاٹے 20 مہینے پر ہم بھی مان لینا. ویسے حمزہ شہباز شریف کو 20 مہینے کے بعد رہائی ملی, ان کے اوپر کوئی الزام ثابت بھی نہیں ہوا اور آپ مسکرا رہی ہیں عظمیٰ. وداؤٹ کنوکشن. جی اگر وہ دے دیتا تو چلی وقت جواب, تو وہ پہلے کہ اس کو بیل مل جاتی, نہیں دے سکا تو نہیں ملی, لیکن الزام ثابت نہیں ہوا. عظمیٰ چلیں, آپ کو نہیں پتا, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ناظرین, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے پارٹیسپنٹ سے یہ پوچھیں گے کہ اب پاکستان کے اندر مستقبل کی سیاست کا کیا رخ ہوگا, کیونکہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہیں حمزہ شہباز شریف, ان کی رہائی عمل میں آ چکی ہے, اور یہ رہائی اس وقت عمل میں آئی ہے جب سینٹ انتخابات سر پر ہے. مزید بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے یہ سوال چھوڑا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کی رہائی کے بعد جو آنے والے سینٹ انتخابات ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہو سکے. حامد مشرقی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی کو سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن حمزہ شہباز شریف اس طرح سے اگر رہا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے حامد مشرقی صاحب کی جو گرفتاری کو ٹائمنگ سے ایسوسیٹ کرنا, یہ تو ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ وہ ٹائمنگ مخصوص آئے گی تو ایک سیاسی جو اپوننٹ ہے وہ رہا ہو جائے گا. حامد صاحب بدقسمتی ایسے ہی ہے اویس. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹائمنگ اس لیے آپ میری ہچکچاہٹ کی وجہ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں میں سمجھ رہا ہوں, لیکن اس کے اندر آپ حقیقت سے پردہ پوشی نہیں کر سکتے, آپ نظریں نہیں چرا سکتے. حقیقتاً جو واقعات ہیں جو ان کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی ٹائمنگ واقعی بڑی امپورٹنٹ ہے. اینالسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے بیک ڈور روابط رابطے جو ہیں وہ جاری ہیں؟ دیکھیے اس میں مطلب بیک ڈور روابط کے بارے میں آپ نے زبیر صاحب جس طرح جو سابق گورنر سندھ تھے ان کی بات سامنے آئی, لیکن بیک ڈور روابط تو اس نعرے کا کیا کہتے ہیں اینٹی ڈوٹ ہے کہ ووٹ کو عزت دو. اگر آپ کو ووٹ کی عزت چاہیے اور آپ کو بیک ڈور رابطے بھی چاہیے, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی نا. اس کے اندر صرف ایک بات ہے, دیکھیے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک بہرحال ایک نیریٹو اسٹیبلش ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر 2 نیریٹو ہیں, ایک شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ مریم بی بی اور نواز شریف صاحب کا ہے. یہ نہیں کہ ان میں اختلاف ہے, 2 طرح کی رائے ہوتی ہے, ایک ہی معاملے کو ہینڈل کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے ایک ہی منزل پر پہنچنے کے 2 راستے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ان میں اختلافات ہیں یا ان
میں یہ ہے. بات یہ ہے کہ ان کا ہینڈلنگ کے میتھڈ کا فرق ہے. مجھے وہ بات یاد آ گئی وحید عالم خان صاحب, وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اسلامی بینکاری کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کراچی جانے والی ٹرین میں لاہور کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہو. تو یہ جو نیریٹو ہے کہ شہباز شریف کا بیانیہ الگ ہے, نواز شریف کا بیانیہ الگ ہے, وہ بیک ڈور روابط کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں, نواز شریف صاحب کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, کیا یہ دونوں باتیں بیک وقت ٹھیک ہو سکتی ہے وحید صاحب؟ نہیں, دونوں کا بیانیہ درست ہے. اچھا, قائد محترم میاں نواز شریف جو بات کہتے ہیں وہ بھی درست ہے, جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. میری بات سن لیں, بڑی مشکل بات نہیں مشکل نہیں, میں آپ کو میں ثابت کرتا ہوں. قائد محترم میاں نواز شریف کا صاحب کہتے ہیں کہ سول بالادستی چاہیے, کسی قسم کی مداخلت کسی دوسرے ادارے, ہر ادارہ اپنی اپنی جگہ پر اپنا کام کرے, افواج پاکستان اپنی جگہ پر سرحدوں کی حفاظت کرے. تو قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ, اداروں کے ساتھ مل کر چلا جائے. آپ اندازہ لگا لیں کیا ایک ہی نیریٹو نہیں ہے سول بالادستی کا؟ لیکن ہم نے تو پڑھا تھا وحید صاحب کہ صرف اور صرف 3 ادارے ہوتے ہیں, ایک پارلیمنٹ, ایک جوڈیشری اور ایک انتظامیہ. یہ کوئی چوتھا ادارہ بھی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں یقیناً ایسے نہیں ہوتا, باقی تو محکمے ہوتے ہیں نا, میں نے سنا. جی بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن اب کیا کہیں, پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں ایسے ہیں جو ادارے قائم ہوتے ہیں, وہ اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ان کا جو رول ہے کچھ زیادہ ہے, وہ اتنی حد تک نہیں ہونا چاہیے. اچھا, آخری سوال عظمیٰ کاردار آپ سے, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی عظمیٰ, آخری سوال پہ میں پروگرام وائنڈ اپ کر دوں گا. وحید صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ سوال کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پہ 5 کروڑ کی شراب کا کیس تھا, لیکن انہیں نہیں گرفتار کیا گیا. باقاعدہ ایک آدھی جو تشہیری طور کے اوپر ان کو بلایا گیا, لیکن جو نون لیگ کے لیڈرز ہیں انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بعد میں وہ عدالت سے ضمانت پاتے ہیں. کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ زیادہ دیر تک چل پائیں گے عظمیٰ؟ دیکھیں, وہ آپ کے سامنے تھا کیس اور وہ گئے تھے, وہ پیش بھی ہوئے تھے وہاں پہ جا کے نیب کے سامنے, لیکن وہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی پیش ہو رہے تھے, امداد صاحب بھی پیش ہو رہے تھے, گرفتار کرنے ان لوگوں نے بھی پیش ہونے سے انکار نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ واپس آ گئے. میری دوبارہ مفروضوں کی باتیں کرنا بات کریں, بیک ڈور چینل سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ عظمیٰ کاردار, وحید عالم خان صاحب, حامد مشرقی صاحب. ناظرین, اس پروگرام کے اختتامیے پر سر ایک فریڈرک نیچے کا میں کوٹ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک کاکروچ کو ماریں گے تو آپ ایک ویلن ہوں گے, اور اگر آپ ایک تتلی کو ماریں گے, اگر آپ ایک کاکروچ کو ماریں گے تو آپ ویلن ہوں گے, اور اگر آپ ایک تتلی کو ماریں گے تو اس کے بعد آپ سے زیادہ اچھا برا شخص کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ جو انتقام کی سیاست ہوتی ہے اس کی بھائی جمالیاتی اظہار ہوتا ہے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.